ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی. آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی، اس کو قائم کر کے دکھایا ہے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر چڑھا ہوا ہے، بدترین. معافی چاہتا ہوں. امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم. کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو. 3 فتوے ہیں صوفی اعظم جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی. اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا نیکی اور بدی کی کوئی مستقل اقدار ہے؟ گڈ اینڈ ایول آر دے پرماننٹ ویلیوز؟ یا جیسے آج کل کی بات ہو گئی ہے، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ بہت عام کہی جاتی ہے، nothing is good or evil, only thinking makes it so. نہ کوئی نیکی نیکی ہے، نہ کوئی بدی بدی ہے. یہ تو ہمارے سوچنے کا انداز ہے. کسی کو نیکی کہہ دیتے، کسی کو بدی نہیں. یہ مسائل ہیں جن سے روز اول سے فلسفی لوگ ان کے بارے میں غلطاؤں پیچھے رہے، سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے. وہ سارا سفر جو آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تمام فلسفیوں نے ذہنی سفر طے کیا، وہ حضور کو ان چند دنوں میں غار حرا کی خلوت میں طے کرا دیا گیا، تاکہ انسان میں بحیثیت انسان جو کچھ سوچا ہے وہ آپ کے علم میں آ گیا. اس کے بعد اب اقرا بسم ربک الذی خلق. انسانی سوچ تو یہیں تک ہے. اب پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمہیں الگ سے پیدا کیا. اور اس کے بعد پھر 2 حکم آئے. اب یہ غور و فکر کا ایک دور تو ختم ہو گیا، فلسفیانہ غور و فکر تکمیل کو پہنچا. ایک دوسرا شروع ہو گیا. اب ایک فکر دامنگیر ہوا، یہ میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہاں امکان ہے اصلاح کا. خود قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اب یہ فکر دامنگیر ہوئی، اس کے لیے غور کرتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے. تو دونوں یہ صورتیں شروع ہوتی. اے نبی اب یہ غور و فکر کا کام چھوڑیے، اب میدان میں آئیے، کمر کس لیجیے. یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم. دونوں جگہ ایک ہی امر ہے، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ. لیکن عجیب بات ہے، میں 2 منٹ لے رہا ہوں اس پر. رات کو کمر کسو، کھڑے رہو ہمارے سامنے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ مشقت، جانگسن، اگرچہ اخلاق کے اعتبار سے آپ انسانیت کی بلندی پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم، لیکن یہ بوجھ جو آپ پر آیا ہے نبوت و رسالت کا، اس کے لیے آپ کو کچھ اور مشقت جھیلنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. پھر اللہ نے بتایا، اللہ کے علم ہے نبی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی رہتی ہے رات کو 2/3 رات، یا کم سے کم نصف یا تہائی. یہ تو تھی وہ روحانی ایکسرسائز اور ترقی جو حضور اور صحابہ کرام سے کرائی گئی ہے آئندہ کے مراحل کے لیے. میدان میں آؤ تو کیا کرنا ہے؟ یا ایھا المدثر قم. قم کیا کرتا ہے دن میں؟ انذر، خبردار کرو انہیں. یہ بڑے بھلاوے میں آ گئے ہیں، دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے. دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. انہیں خبردار کیجیے، زندگی یہی زندگی نہیں ہے.
مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بھر کا اعمال کا، اور اس کے بعد جزا ہوگی یا سزا ہوگی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ انذار ہے، خبردار کرنا ہے. تو حضور کے بالفعل جو آپ کا مشن ہے اس میں شروع میں انذار غالب ہے. وہ تو اب تک کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ قریب آئے، کچھ تربیت میں سے گزر رہے، انہیں بشارت دے دیتا. تمہارے لیے بشارت ہے، سلام علیکم. یہاں تک کہا گیا ہے نبی یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذرا اپنے کندھوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا کیجیے، ان پر شفقت کیجیے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے. یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے. انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے. ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں مزدور بھی ہیں، لیکن یہی ہے جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑیں گے. پھر بشارت کا دور آیا ہے بعد میں، شروع میں تو انذار ہے. یا میرا جی چاہ رہا میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انذار ہی کے حوالے سے. جب آیت آئی کہ اب انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. یہ جو مشن شروع ہوا حضور کا، یہ ہمارے آج کے واعظوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واعظ کہتے پھرتے، گھر والوں کی خبر ہی نہیں. اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں. واعظ بہت بڑے ہیں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتے داروں کو. وانذر عشیرتک الاقربین. تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، علی ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور سب بنی ہاشم کو بلا لو. بنو ہاشم میں جگہ قریبی رشتے دار. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا ہے وٹرو قبیلہ، اور وٹرو میں مانے کے، لالے کے، شامد کے یہ ہوتے ہیں نا. پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں. کوئی شاہ محمد تھا، اس کی اولاد جو ہے وہ شامد کی ہو گئی. لالا کوئی ہوگا لالے کے ہو گئے، مانے کے ہو گئے، لیکن ہے سب وٹرو. اسی طرح مکے میں بسنے والے تھے سب قریش. کوئی وہ جو ہے بنو ہاشم، کوئی بنو میہ، کوئی بنو علی، کوئی بنو تیم، لیکن سب کے سب کون تھے؟ قریش. اس میں ایک گھرانہ تھا جس سے حضور تھے، وہ بنو ہاشم تھے. تو اقربین کہا نا اپنے قریبی رشتے داروں کو. کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے. ابو لہب نے تاڑ لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے. وہ تو چونکہ ایک دیوار بیچ کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا، چگا چچا ہونے کے باوجود بدترین دشمن. اس نے شور مچایا، ہوٹنگ کی، اور کسی نے بات نہیں سنی، اور یہ کوشش ناکام ہو گئی. چند دن کا بیچا دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ ذرا کھانے کا اہتمام کرو. پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا. میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 دفعہ روٹی کھا لی ہے تو کم سے کم ان کی بات تو سن لو. یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ. لیکن مجھے عجیب ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے. مجھے یہ خطبہ ملا ہے نہج البلاغہ سے، اہل تشیع کی جو اہم ترین کتاب سمجھ لیجیے. حضرت علی کے خطوط، خطبات، حضور کی حضرت علی کے اشعار بحیثیت خلیفہ جو آپ کے فرامین، یہ سب جمع کیے گئے ہیں نہج البلاغہ. اس میں یہ خطبہ، اس میں ایک چیپٹر ہے خطبات نبوی، اس میں یہ پہلا خطبہ ہے. ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے. آپ کھڑے ہوئے، ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا.
کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا گیا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. خدا کی قسم میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم سے تو کبھی نہ بولتا. یو آر مائی کیتن کن. اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا. یہ تمہید ہو گئی. 3 جملے. چوتھے جملے میں ایمان باللہ ایمان بالرسول دونوں آ گئے. واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. توحید آ گئی. میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام طور پر. اب جو جملے آ رہے ہیں وہ سارے انذار آخرت پر ہیں. واللہ لتموتن کما تنامون. خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون. پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو. وہ صبح قیامت بھی آئے گی. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اصل اللہ کے حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا. اس کے بعد کہ مجھ پر بہت طاری ہو گئی تھی. جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. وَلَا لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ. پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا. ثُمَّ لَتُجْزَوُنَّ. پھر لازماً جزا دی جائے گی. بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا. اچھائی کا اچھا بدلہ، برائی کی بری سزا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ وَبَدَا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. اور وہ کیا ہے؟ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ. اللہ اسے ہمیں بچائے. اب ذرا 14 منٹ آپ کے لیے میں نے اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خوشخبری لے کر آیا ہوں. آپ نے اگر کہیں بینر وغیرہ دیکھے ہوں گے تو اس میں موضوع میرا کیا ہے؟ بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. ایک عالمی انقلاب، عالمی اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ. خوشخبری یہ ہے ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. یہ خوشخبری ہے. اس خوشخبری کے لیے ایک تو قرآن مجید کے اندر احساسات کیا ہیں. قرآن مجید میں نے آپ کو آیات میں نے بتائی، 2 باتیں واضح کرتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ 3 دفعہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں. سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. ایک شوشے کا فرق نہیں. اور کسی رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے. یہ نوٹ کر لیجیے. میں شاید 2 سال پہلے یہاں آیا تھا تو میں نے تکمیل نبوت اور رسالت پر بات کی تھی. حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے. اور آپ کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ مکمل ہوئی ہے. محض ختم نبوت میں فضیلت کا پہلو کون سا ہے؟ ایک چیز پہلے تھی اب نہیں ہے، فضیلت کا کی ہے. سوچ رہے ہیں؟ کامل ہوئی نبوت، کامل ہوئی رسالت. یہ تکمیل نبوت و رسالت، یہ اساس ہے فضیلت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا کمال کیا ہے؟ ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں، اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. تورات کا تو نہیں لیا.
حالانکہ قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، تورات بھی ہم نے نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ ابھی ہدایت کامل نہیں تھی، ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھیں۔ دی 10 کمانڈمنٹس، یہ مشہور ہے لفظ، ہدایات۔ نمبر 2، دین حق غالب ہوا، کامل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل ہدایت قرآن میں، تکلیم نظام حق دین حق میں، تکمیل رسالت آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی، اس کو قائم کر کے دکھایا ہے۔ اور تکمیل رسالت آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ پہلے ہر رسول اپنی قوم کی طرف آتا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ حضرت مسیح بھی رسولاً إِلَىٰ بنی اسرائیل، پوری نوع انسانی کے لیے نہیں آئے تھے۔ واحد اللہ کے رسول، پہلے اور آخری، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو یہ 5 مقامات پر آیا قرآن میں، الفاظ مختلف ہیں۔ وہ تینوں ایک جگہ پر ایک ہی الفاظ میں آئے ہیں، تینوں 3 جگہ پر، یہ ذرا مختلف ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور اے نبی کہہ دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ میں نے خطبہ سنایا، اس کے اندر بھی موجود ہے، پہلے دن سے موجود ہے، پہلے دن سے حضور پر بات واضح تھی۔ یہ آیتوں تو بعد میں نازل ہوئی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ۔ اب نتیجہ نکالیے اس کا صغرا کبرا۔ حضور کو بھیجا دین کے غلبے کے لیے، بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، کیا حضور کا مقصد بعثت مکمل ہو گیا؟ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، عربوں کی حد تک دین کی تبلیغ مکمل ہو گئی۔ اگر تو آپ صرف عربوں کے لیے آئے ہوتے تو آپ کا کام پورا ہو گیا۔ آپ آئے پوری نوع انسانی کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ تو پھر اقبال کے لفظ میں سنیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو پوری دنیا جب تک اس نور توحید سے جگمگا نہ اٹھے، پوری دنیا جب تک نور رسالت سے منور نہ ہو جائے، اس وقت تک وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بعثت کا مقصد مکمل نہ ہو؟ ناممکن۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب آ کر رہے گا، جیسے حضور کے دست مبارک سے اور آپ کے حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں ایک اسلامی انقلاب آیا۔ اب اس میں حضور کی طرف سے حدیث سنیے۔ ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے اپنے دور سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا، ہم نے ان حدیثوں کو ایک 4 ورقے کی شکل میں بہت عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں لے آؤں گا یہاں بھی آپ کے لیے تحفے کے طور پر، بھول گیا۔
یہ حدیث جو ہے حضرت نعمان بن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، لوگوں دیکھو نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ کیا مطلب؟ میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میری وفات ہو جائے گی تو دور نبوت ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور ہوگا خلافت، لیکن نبوت کے نقش قدم پر، بالکل نقش قدم پر، ڈٹو کاربن کاپی، کوئی فرق نہیں ہوگا، بال برابر بھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ حدیث میں ہے خلافت علی منہاج النبوۃ، فتکون ما شاء اللہ وان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر تیسرا دور آئے گا، ثم یکون ملکا عاضا، پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، بادشاہت، ملوکیت کاٹ کھانے والی، ظالم۔ یہ دور ملوکیت ہے۔ بنو امیہ، بنو عباس، یہ خلفاء نہیں تھے، بادشاہ تھے، یہ ملوکیت تھی۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا نا۔ واقعہ ہررا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا۔ 3 دن تک مدینے کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، لوٹو جس کو چاہو، ریپ کرو جسے چاہو، مدینہ۔ یہ ہماری تاریخ کے واقعات ہیں۔ پھر سینکڑوں تابعین کو شہید کیا حجاج بن یوسف نے۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں؟ حضور خبر دے رہے ہیں، ملکن عاضا، کاٹنے والی، کٹخنی ملوکیت کا دور آئے گا۔ فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک اور بادشاہت ہوگی جس میں غلامی ہوگی۔ کیا مطلب؟ یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی، کلمہ گو تو تھے، جھوٹے تھے یا سچے تھے، کلمہ گو تو تھے، اچھا برے بھی تھے تو اچھے بھی تھے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ بادشاہوں میں بھی جو مثالیں مسلمان بادشاہوں کی ہیں، اچھے لوگوں کی، آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی۔ لیکن اس کے بعد کون سا دور آیا؟ ہماری اب ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اب یہ ملوکیت جمع غلامی، کہیں پر برطانیہ، کہیں پر فرانس، کہیں پر اٹلی، کہیں پر اسپین، پورا عالم اسلام، کولونیلزم جسے آپ کہتے ہیں، یورپی استعمار جسے آپ کہتے ہیں، ملکن جبرین۔ لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر اس کے بعد دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا۔ یہ خوشخبری ہے۔ آج تاریخ کا قافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجئے۔ وہ ملکن جبرین براہ راست ختم ہو چکی ہے۔ انگریز گیا، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، ڈچ گئے، اسپینیئرز گئے، اطالوی گئے، سب گئے، عالم اسلام آزاد ہو گیا نا۔ لیکن بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری ہے، ابھی انہی کے ذہنی غلام، انہی کے تہذیبی شاگرد، انہی کے غلام، انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر اوپر آ گئے۔ صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب بائی پراکسی کر رہے ہیں۔
اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئیں، اندر سے یورپین ہو گئے. اور بیکاروں نے یہی کہا تھا ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی لیکن اندر سے وہ بالکل بدل جائے گا. انہی کے غلام ہیں، انہی کی تہذیب، انہی کی عریانی، انہی کی بے حیائی، انہی کی بے شرمی. یہ دور انٹرم پیریڈ ہے. چوتھا دور ختم ہوا ہے، پانچواں آیا نہیں ہے، لیکن پانچواں زیادہ دور نہیں ہے. یہ دور آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ آئے گا، اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے. اچھا اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے، سے گلوبل ولیج. اب جو نظام بھی ہوگا گلوبل ہوگا. اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے. اب جب خلافت اللہ بحاج نبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا. انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا. ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کے ذہنی غلام، انہی کے تہذیبی شاگرد، انہی کے غلام، انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر اوپر آ گئے. صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب بائی پراکسی کر رہے ہیں. اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئیں، اندر سے یورپین ہو گئے. اور بیکاروں نے یہی کہا تھا ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی لیکن اندر سے وہ بالکل بدل جائے گا. انہی کے غلام ہیں، انہی کی تہذیب، انہی کی عریانی، انہی کی بے حیائی، انہی کی بے شرمی. یہ دور انٹرم پیریڈ ہے. چوتھا دور ختم ہوا ہے، پانچواں آیا نہیں ہے، لیکن پانچواں زیادہ دور نہیں ہے. یہ دور آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ آئے گا. اس میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے. اچھا اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے، سے گلوبل ولیج. اب جو نظام بھی ہوگا گلوبل ہوگا. اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے. اب جب خلافت اللہ بحاج نبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا. انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا. ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولا کا لفظ عجیب ہے. آقا بھی مولا ہوتا ہے، غلام آزاد ہو جائے وہ مولا ہے. حالی موالی، موالی جو بڑا ہے لفظ. بہرحال ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. اب اس کو نہ سوچیے کیسے دیکھ لیے ہوں گے، زمین تو گول ہے، لپٹی کیسے ہوگی. یہ معاملہ اللہ کا اس کے رسول کے مابین. اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر. ہمیں شب معراج کی سمجھ کیسے آئے گی؟ فَأَوْلَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہمیں کیا پتا. چار
راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ہمیں کیا اندازہ؟ بہرحال حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، زمین لپیٹ لی، فرائے تو مشارقہ و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِّيَ لِي مِنْهَا، سنو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ اگر شک ہو تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیحین کی روایت جو ہے وہ تو سب سے ٹاپ۔ دوسری حدیث مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو بالوں کے کمروں سے بنا ہوا ہو، مگر یہ کہ اس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا۔ بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو کسی باعزت کے اعزاز کے ساتھ، وہ ایمان خود قبول کرے گا، اسلام اس کے اندر داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یو تو جزیت عن ید وہم صاغرون، انہیں اسلام کی سپریمیسی قبول کرنی پڑے گی۔ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے تب تو یہ ہو جائے گا۔ اس خوشخبری کو سامنے رکھیے۔ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو جائے، جیسے 1400 برس قبل عرب میں ہو گیا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اس کی خبر 5 ادوار کے اعتبار سے حضور نے دے دی، اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ہمیشہ کو ہوگا۔ اور آج دنیا ادھر جا رہی ہے، اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، امریکہ مشینوں کے بل پر کھڑا ہوا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور آج کیا ہوا ہے وہاں؟ صدر امریکہ فرماتا ہے کلنٹن، جو اس کا آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا آخری، القریب امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، کوئی شادی کا بندھن نہیں ہے، ماں باپ میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرام۔ اب لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا، جانتے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے بالفعل کہ مجھے اسکول میں داخلے کے لیے فارم کا بھی آپ نے پر کیا ہوگا اپنے بچے کے لیے، لے گئے آپ، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی پیدائش یہ ہے، اس کا یہ ہے، اب وہاں باپ کا کھانا ہی نکال دیا، اسے پتہ ہی نہیں، ماں کا نام لکھنا۔ یہ تہذیب ہے ان کی۔ بہرحال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کر لوں، خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دے دی۔ اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے۔ کتاب المراحم
احادیث کی کتابوں کے آخر میں یہ 4 ابواب جو آتے ہیں ان کو عام طور پر علماء بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان سے کوئی فقہی مسئلہ تو نکلتا نہیں، ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا، وہ تو پیشین گوئیاں ہیں۔ کتاب الفتن کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کتاب الملاحم کیسی کیسی جنگیں ہوں گی، کتاب اشراط الساعہ قیامت کی علامات کیا ہوں گی، کتاب علامات القیامہ یہ کیا ہوں گے، ان ابواب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑ گئے۔ معافی چاہتا ہوں، اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام انہیں کا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم۔ کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو۔ یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے۔ دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الربا 70 جزءا یحوما، 2 حدیثیں ہیں یہ، ربا کے 70 حصے ہیں یا 70 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، 70 گناہ۔ ایسا رہا ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سن لیجیے، پڑھ لیجیے۔ سارا نظام آپ کا کہاں ہے؟ تجارت ہو تو اس پر ہے، زراعت ہو تو اس پر ہے، بیج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا، اس کے بعد جو اس کے لیے کھاد خریدی تھی سودی قرضے پہ خریدی تھی، پیسٹی سائڈ خریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے، اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے، کوئی اور لیا، ٹریکٹر لیا تو سودی قرض، سود ہر دانے گندم میں سود ہے۔ کوئی شخص بچا ہوا نہ، میں بچا ہوا نہ بچے ہوا، کوئی بچا ہوا نہیں۔ سارا کاروبار، ساری سمجھ و حرفت، ساری حکومت، پوری حکومت، پوری قوم سود کے اندر جکڑی ہوئی۔ ایک ایک شخص، کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے، اسلام کے 2 حصے کر لیجئے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین۔ اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا رستہ آیا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں بھی میری امکان، میرے معلومات کے حد تک کہیں نہیں ہے۔ یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، اب ایک مذہب سلفی اہل حدیث حضرات کا ہو گیا ہے، مذہب ظاہری، بعض مذہب جعفری، یہ فقہوں کے لیے تھا۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام 3 چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے، کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے۔ کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے۔ شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا۔ یہ رسومات ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانیے، فیس دی فیکٹس۔ اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے، جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی۔
یہ ہے امت مسلمہ کا حال۔ اب سعودی ذرا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اب مخلوط تعلیم کی یونیورسٹی وہاں قائم کر دی گئی ہے۔ شاہ عبداللہ صاحب جو ہے بش سے این او سی لے کر آئے ہیں تو اسے بادشاہ مانا گیا ہے۔ امریکہ کے غلام بکے ہوئے، سولڈ، اور وہی کیا سب سارے کے سارے ہمارا وہ شخص خبیث جو ہمیں اس جنگ میں امریکہ کے کا جو ہے اعلی کار بنا کر دفع ہو گیا یہاں سے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں ساری بدامنی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جنگ تو امریکہ کی ہے۔ آج ہمیں باور کرا دیا گیا ہماری جنگ ہے، یہ امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جنگ کیسے ہے بھائی؟ یہ جنگ 2001 میں شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے حملہ افغانستان میں کیا گیا تھا۔ ہم سے مدد مانگی تھی کہ ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہمارے دشمن ہو، تو جنگ ان کی تھی کہ ہماری تھی؟ ہماری جنگ ہوتی تو ہم مدد مانگتے اسی سے۔ نہ کوئی جرم ثابت تھا اسامہ کا، نہ کوئی جرم ثابت تھا طالبان کا۔ جرم ایک ہی ہوا تھا کہ کچھ شریعت محمدی نمایاں ہو رہی تھی، اس کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا۔ 90% عراق کے اندر امن قائم ہو گیا۔ یہ بات کہی اقبال نے 1936 میں، ان کی آخری نظموں میں سے ہے ابلیس کی وجہ سے شورا۔ اس میں ابلیس کہتا ہے کہ نہ مجھے جمہوریت سے کوئی ڈر ہے، میرا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، وہی شیطانی نظام ہے۔ یہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ نہ اشتراکیت سے مجھے کوئی ڈر ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد؟ یہ پریشان روزگار راشدہ برداشتہ ہوں ہے، اگر کوئی ڈر خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے۔ اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اس کے انگارے اوپر سے اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے، نظر نہیں آ رہا، اندر آگ دہک رہی ہے، ان کے دلوں کے اندر آگ دہک رہی ہے۔ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، وہ شر پیغمبر ابھر کر افغانستان میں سامنے آ رہا ہے۔ بلینز آف ڈالرز جو ہے امریکہ دیتا ہے، افغانستان میں افیون کی کاشت بند نہیں ہوتی، اور ملا عمر کا ایک حکم اور کاشت زیرو ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے، یہ نظام اگر ظاہر ہو گیا دنیا پر، اگر یہ ابھی کلی ہے، کھل گئی، پھول بن گئی تو کیا ہوگا؟ یہ شیطنت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تہس نہس کیا افغانستان۔ وہ جنگ ہے، اب وہاں سے جو لوگ بھاگ کر آ گئے تھے ہمارے قبائلی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ خود امریکہ لے کر آیا تھا انہیں۔ جب روسیہ کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو جہاد 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 کا غلغلہ بلند کر کے، یہ اسامہ ابن لادن خود امریکہ کا ایجنٹ تھا اس وقت، عمر عبد الرحمان امریکہ کا ایجنٹ تھا، ایک اور ایجنٹ کس کا کے لیے تھے؟ عبداللہ اعظم، یعنی وہ لے کر آ رہے تھے مسلمانوں کو، مجاہدین کو، وہ خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ یہاں اسلام آئے گا، اس جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، آؤ آؤ آؤ۔ امریکہ نے اپنا کام نکلوایا، اپنے دشمن کا تہس نہس کرایا، پھر بھاگ گیا، اور اب ان کے خلاف، اور ہمارے لوگوں نے پکڑ پکڑ کر لوگ دیے ہیں، پیسے کمائے ہیں، ارب ڈالر لیے ہیں، ایک ایک سر کی قیمت کہاں گئی؟ وہ جو آئی تھی کہاں گئی؟ وہ واپس امریکی بینکوں میں پہنچ چکی ہوئی۔ یہ طوفان ہے اس وقت جو ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ جو میں نے کیا بات کہی ہے نوٹ کر لیجئے، ہم بحیثیت مجموعی اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد، جب تک انگریز تھا ہم کیسے گئے، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی، کہیں ولندیزیوں کی تھی، کہیں ہسپانویوں کی تھی، کہیں اطالویوں کی تھی، کیا کریں؟ جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا، کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا، کسی نے رخ کیا ماسکو کی طرف،
جمال عبد الناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسد، ان کا کدھر تھا قبلہ؟ ماسکو، اور یا باقی سب کا واشنگٹن۔ ہم مجرم ہیں۔ اب ان مجرموں میں بھی ایک ذرا تجزیہ کرنا پڑے گا، کون زیادہ بڑا مجرم ہے۔ یہ جو ہماری کوئی 150 ارب 150 کروڑ 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کا تجزیہ کر لیجیے، 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں، یہ امیین جن کا حضور نے کہا کہ تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ۔ ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی، ہاشمی تھے کہ نہیں تھے، کرشی تھے کہ نہیں تھے۔ اور نمبر 2، ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام؟ عربی سیکھیں، گرامر سیکھیں، گردانے رٹیں، چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرآن پڑھیں نا۔ ان کی تو مادری زبان میں ہے، پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ باقی جو 120 کروڑ ہے، ان میں نمبر 2 ٹاپ کا مجرم مسلمانوں نے پاکستان میں۔ وائی تم نے ایک ملک کی تقسیم کرائی، ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی محمد دے دے، اے اللہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دے، علیحدہ ملک دے دے، اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے دین کا نمونہ دکھائیں گے دنیا کو۔ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی، آزاد مسلمان ریاست۔ وہ تو 17 سال کے بعد ہو گئی، 37 کا خطبہ تھا، 47 میں قائم ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم، شہنشاہیت کے دور میں آ گئے تھے، اب دنیا تو دیکھتی ہے نا بنو امیہ کا دور کیسا تھا۔ آخر ہماری تاریخی کا داغ ہے نا، واقعہ کربلا کس کا داغ ہے، واقعہ ہرا کس کی تاریخ کا داغ ہے؟ ہمارے چہرے کا داغ ہے نا، تاریخ تو ہماری ہے۔ ہم یہ چہرے پر، اسلام کے چہرے سے یہ داغ دھبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے، ایک مثال ہوگی۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا مینار ہوگا۔ بٹ وی went back upon our promise، ہم نے اللہ سے وعدہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو۔ سورہ اعراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آمد کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے، تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی حاصل ہوا نہیں۔ سورہ اعراف میں ان کا قول ہے عصا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور لاؤ لشکر کو غرق کرے، تمہیں دنیا میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اللہ نے ہمارے دشمن کو قتل کیا ہے۔ گاندھی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی، کانگریس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی۔ بھارت ماتا کے ٹکڑے، کچھ ہی دنوں پہلے گاندھی نے کہا تھا میری لاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے، بنا؟ کیسے بن گیا؟ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ معجزہ تھا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو نازل ہوا یہ، جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے، معجزہ تھا۔ لیکن تم نے تو محل بنائے ہیں، تم نے دنیا بنائی ہے، تم نے موٹر وے بنا لی ہے، ہمارا دین کہاں ہے؟ ہمارا دین کہاں ہے؟ تو نمبر 2 مجرم ہم، باقی نمبر 3 پہ جائیں گے۔
اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین. ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بالا خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس وقت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں نہ کیا بات کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا ہے کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کی. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دی. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں. لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات میں پاس کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر.
اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہوں. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے. وہ سن لیجیے آپ. آرمیگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی ہے. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل. اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاجپوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی. وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاجپوشی ہوتی تھی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ہے، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں. اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال